سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 151 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ کما ارسلنا فیکم، جس طرح کہ میں نے بھجوایا تم میں سے رسول، تم میں بھجوایا رسول منکم، جو تم ہی میں سے تھا، یتلو علیکم آیاتنا، جو میرے احکامات تم پر پڑھ کے سناتا ہے، میری آیات، ویزکیکم، اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور تمہیں کتاب اور حکمت کی باتیں بتاتا ہے، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ تعلیم دیتا ہے جو تمہیں معلوم نہیں تھی۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، پس مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، وَاشْكُرُوا لِي، میرا شکریہ ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ اور اے ایمان والو، مدد چاہو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کما ارسلنا فیکم، جس طرح کہ میں نے بھجوایا تم میں سے رسول، تم میں رسول بھجوایا جو تم ہی میں سے تھا۔ ارسلنا فیکم رسولا منکم، بھجوایا تم میں رسول جو تم ہی میں سے تھا، منکم تم میں سے تھا، یتلو علیکم آیاتنا۔ سامعین اکرام، تھوڑا سا اگر آپ آیات کی الفاظ پر غور کریں، اور بہتر یہ ہوتا ہے کہ جو میں آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں، عربی ٹیکسٹ اگر آپ کے سامنے ہو تو قرآن فہمی آسان ہو جاتی ہے۔ تو کما ارسلنا، کما کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کہ میں نے بھجوایا تم میں رسول تم میں سے۔ اب یہ مضمون بظاہر ایسا لگتا ہے سامعین اکرام کی یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے، یا بات اللہ تعالیٰ نے نئی شروع کی ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو آیت جو اختتام ہوا ہے وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تو اس پہ ہے لا کا مطلب ابھی بات پوری نہیں ہوئی ہے، بات جاری ہے۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ، اس طرح سے بات بنتی ہے، جس طرح کہ میں نے بھجوایا تم میں سے۔ اب کیا مراد ہے اس سے، تھوڑا سا توجہ اگر آپ کریں تو آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ کما ارسلنا یعنی یہ تحویل قبلہ کا جو معاملہ ہے، اور اس پہ پھر اللہ تعالیٰ نے یا یہ بھی بیان کیا ہے وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ میں تمہیں اپنی نعمتوں کی تکمیل کر دوں۔ تو سامعین کرام، اگر میں اپنے الفاظ میں تھوڑا سا مضمون بیان کر دوں اور آپ اس پہ توجہ کریں تو بہتر ہوگا۔ یہ مضمون کچھ اس طرح ہے کہ دیکھو اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے
کہ یہ تحویل قبلہ اور ایک مرکز کا تعین میں نے تمہیں جو کر دیا ہے، یہ اس طرح کی نعمتوں سے ایک نعمت ہے، جس طرح کہ ایک نعمت میں نے تم میں سے ایک رسول بھجوایا ہے، یہ اس طرح کی ایک نعمت ہے۔ یعنی جو رسول کا میں نے اقدام اٹھایا ہے اور اس ایک انسان کو، تم میں سے ایک انسان کو میں نے رسول بنا دیا، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ ایک رہنما کا انتخاب اور ایک رہنما کا تعین، یہ سامعین اکرام بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ تو اس سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ معاشرہ جو تھا، جو یہ قبائلی معاشرہ تھا مکے کا، وہ تو ایسا معاشرہ تھا جس کا نہ کوئی مرکزی حکومت تھی، قبائل تھے اور وہ قبائلی انداز میں رہتے تھے، ہر ایک قبیلے کا اپنا سردار ہوتا تھا، اور بعض وقت جو ہے ان میں جو ہے وہ نسلی تفاخر اور تعصب بھی موجود تھا۔ قریش میں اپنا ایک نسلی تفاخر تھا، تو اور پھر جو ہے یعنی ان میں کوئی منظم ایک حکومت نہیں تھی، بکھرے ہوئے تھے یہ لوگ جو تھے۔ اگر میں آپ کے سامنے بیان کروں تو یہ یعنی ایک حکومت نہیں تھی عرب کی جیسے کہ حکومت ہوتی ہے، وہ نہیں تھی۔ اس میں کچھ عرب جو تھے وہ روم کے تابع تھے، یعنی رومی حکومت کے انڈر تھے۔ مقامی آزادی تھی لیکن حکومت جو تھی وہ روم کی تھی۔ کچھ پھر یمن کے تھے، حبشہ یمن کی طرف، کچھ عرب اس کی طرف تھے، کچھ ایران کے تابع تھے، ایرانیوں کے تابع تھے، کچھ عرب جو تھے۔ اور جنگیں جو تھیں وہ آپ دیکھیں کہ ان میں جو جنگ بعاث چلی ہے وہ تقریباً 120 سال تک، ایک جنگ جب شروع ہو جاتی تھی کسی بھی وجہ سے تو 120 سال تک چلی ہے۔ ایک یعنی اس کا آغاز، اگر میں غلط نہ ہوں تو آغاز کیسے ہوا کہ ایک سوتے ہوئے شخص کو ایک شرابی نے قتل کر دیا، بس اس سے جنگ بھڑک اٹھی۔ اور آپ دیکھیں کہ کعبے میں یعنی ان کی جو مذہبی حیثیت کیا تھی کہ وہ کعبے میں 360 بت انہوں نے رکھے ہوئے تھے، اور پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ یعنی آپ دیکھیں کہ ایک امام اللہ تعالیٰ نے، ایک سردار ان کے لیے منتخب کیا، ایک رسول منتخب کیا۔ ظاہر ہے کہ رسول کے پاس پھر امامت ہوتی ہے۔ تو یہ کما ارسلنا فیکم رسولا، اس میں سامعین اکرام یہ مضمون ہے، اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہا ہے کہ دیکھو اے مسلمان، یہ کعبے کا جو میں نے تمہیں نعمت دی ہے اور تمہارے لیے ایک مرکز کا میں نے تعین کر دیا ہے، یہ اس نعمت کی طرح ہے جس طرح کہ میں نے تمہیں میں سے ایک رسول میں نے بھجوایا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ وہ رسول کا بھجوانا ایک بہت بڑی نعمت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ یعنی یہ مضمون اگر آپ دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں تو اس طریقے کا مضمون ہے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، یہ اس طریقے کا مضمون بنتا ہے۔ اب وہ رسول جو آیا ہے تو وہ کام کیا کرے گا؟ اگلی مضمون میں جو مضمون آگے آ رہا ہے سامعین اکرام، اس میں یہ مضمون جو ہے تقریباً چار مرتبہ قرآن شریف میں ریپیٹلی آیا ہے کہ جس میں رسول کی صفات بیان کی گئی ہیں یا اس کی ڈیوٹیاں بیان کی گئی ہیں کہ وہ کرے گا کیا۔ رسول تو آ گیا، پیغمبر آ گیا، لیکن وہ اس کی ڈیوٹی کیا ہے، کرے گا کیا۔ تو سامعین اکرام ایک ڈیوٹی جو ہے رسول کی وہ ہے، یعنی اگر میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتاؤں کہ ابھی ہم پڑھ چکے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے یعنی پہلے سپارے میں
سورہ بقرہ ہی میں پہلے سپارے میں ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ او کما قال اللہ تعالی فی القرآن المجید۔ تو ایک پہلی دفعہ وہ تذکرہ آیا قرآن میں، اب یہ آیا ہے، پھر آئے گا سورہ آل عمران میں، اس کے بعد آئے گا سورہ جمعہ میں یہ مضمون آئے گا۔ تو رسول کی سامعین اکرام یہ مضمون بڑا اہم ہے، تھوڑی توجہ چاہیے آپ کو اس کو سمجھنے کے لیے۔ اس میں ایک تو ظاہر ہے کہ رسول ہمارے لیے آیا ہے، یعنی اس کے علاوہ تو کوئی بات ہے نہیں، رسول انسانوں کے لیے آئے، ہم بھی انسان ہیں۔ تو اب یہ ہے نا کہ رسول کی جو ڈیوٹیاں ہیں وہ ڈیوٹیاں ہمیں سمجھنی چاہیے کہ آیا وہ ہمارے لیے کیا کام کرے گا، ڈیوٹی کیا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک استاد ہے اور آپ ایک طالب علم ہے، وہ یعنی میٹرک کا ایک طالب علم ہے، اس کے لیے والد جو ہیں وہ ایک ٹیوشن کا اہتمام کرتے ہیں ایک خاص مضمون کے لیے، لیکن وہ طالب علم کو پتہ نہیں ہوتا، والد بات کر لیتا ہے اور یہ پتہ طالب علم تو اپنی کمزوری سے واقف نہیں ہے، اس کی کمزوری سے اس کے جس مضامین میں وہ کمزور ہے وہ والد کو پتہ ہے، اور طالب علم تو ایک خوش فہمی میں ہے کہ مجھے تو کسی ٹیوشن کی کسی استاد کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو بہرحال والد اس کو یعنی چند مضامین کے لیے ایک ٹیوشن کا اہتمام کر دیتا ہے۔ اب وہ استاد جو ہے وہ تو آل راؤنڈر ہے، استاد ہے وہ تو ایک تو یہ ہے کہ وہ جب والد سے بات چیت ہوگی اس کی تو وہ والد سے پوچھے گا کہ میں نے بچے کو کون سے مضامین پڑھانے، میری کیا ڈیوٹی ہے۔ پھر اسی طرح طالب علم جو ہے وہ بیٹا جو ہے وہ والد سے پوچھے گا کہ میں نے کن مضامین میں اس سے پڑھنا ہے، کون سے مضامین، یہ مجھے کیا پڑھائے گا۔ تو یہ دونوں جو ہے ایک دوسرے دونوں کو یعنی اپنے آپ کو خبردار کر لیتے ہیں کہ بھئی استاد کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس نے کیا پڑھانا ہے، کون سے مضامین پڑھانے، طالب علم کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے استاد سے کون سے مضامین سیکھنے ہیں۔ سامعین کرام تقریباً یہی صورتحال ہے ہماری آج جو ہماری صورتحال ہے سامعین کرام، برا نہ مانیے گا، لیکن ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کلاس کا اپنے آپ کو ایک ادنا طالب علم کہتے تو ہیں، لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ ہم نے پڑھنا کیا ہے ان سے، کن مضامین میں پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے ان سے۔ آپ یعنی اگر مخلصانہ طور پہ مجھے بتا سکیں، اگر آپ نہیں بتاتے تو میں بتا دوں کہ ہمیں کچھ علم نہیں ہے کہ ہم نے رسول سے کون سے علوم حاصل کرنے ہیں، کیا سیکھنا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اول تو اس بات کا کسی کو احساس ہی نہیں ہے کہ یہ رسول میرے لیے ہے۔ ہاں ایک رسول یعنی بس اتنا ہے، یعنی رسول سے تعلق جو ہے وہ واجبی سا ہے سامعین کرام، ہمارا بالکل واجبی سا ہے، آپ دیکھ لیں خود ہی اللہ تعالیٰ یعنی آپ اپنی حالت کو دیکھ لیں، رسول ٹھیک ہے ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ان کا نام سن کے جو ہے وہ انگوٹھے چوم لیتے ہیں، اور ان کا نام سن کے جو ہے ہم پھر ان پہ درود بھی بھیجتے ہیں جو کہ بھیجنا چاہیے، لیکن اس کے علاوہ کیا ہے؟ اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بڑی عقیدت سے لیتے ہیں، ان کو اپنا آقا کہتے ہیں، اپنا رسول کہتے ہیں۔ دوسری ہم نے کچھ توقعات لگائی ہوئی ہیں ان سے کہ ہمارا وہ جو ہے وہ شفاعت کریں گے قیامت کے دن ہماری، اور پھر دعاؤں کے لیے اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے،
دعاؤں کے لیے ہے جو. تو ہمارے کچھ پھر جب حج پہ گئے سیر کے لیے تو پھر وہاں مدینے بھی بھجوا دیا جاتا ہے. وہاں بھی بس وہ عمارتیں دیکھ آتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ اور لوگ حاضری دے رہے ہیں روضہ رسول پہ، ہم بھی دے آتے ہیں، لیکن کچھ معلومات نہیں ہوتی. لیکن اب یہ ہے نا کہ ہم ٹھیک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے طالب علم ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ہم نے ان سے پڑھنا کیا ہے. ظاہر ہے کہ وہ استاد تو ہیں ہمارے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ایک استاد تو ہیں، ہمارے ایک رہنما تو ہیں. رہنما یعنی ہم مانتے ہیں کہ وہ ہمارے رہنما ہیں، لیکن ہم ان سے رہنمائی تو نہیں لیتے. پھر یہ ہے کہ کیا پڑھنا ہے ہمیں تو پتہ نہیں ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے پڑھنا کیا ہے، کون سے مضامین پڑھنے، کچھ پتہ نہیں. آپ بتا دیے. آپ کسی سے بھی بازار میں جا کے پوچھئے کہ بھئی تم جو اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کلاس کا ایک طالب علم سمجھتے ہو، تو تم نے کون سے مضامین میں اس کلاس میں کن مضمونوں کے لیے داخلہ کیا ہوا ہے، کون سے مضامین تم نے پڑھنے ہیں، ان سے کیا حاصل کرنا ہے تم نے. تو آپ کا کیا خیال ہے کتنے لوگ آپ کو صحیح جواب دے دیں گے؟ وہ کہیں گے ہم تو جانتے نہیں ہیں. جس طرح کہ وہ مردہ کہے گا ہاں لا ادری، ہمیں تو پتہ نہیں ہے. اور مردے سے جو ہے ہر مردے سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شبیہ ہے ان کو دکھا دی جائے گی، ملاقات کرائی جائے گی کہ اس شخص کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے. تو وہ کہیں گے کہ ایک شخص تھا، لوگ کہتے تھے، اور اس کے علاوہ مجھے کچھ علم نہیں ہے. اللہ سامعین کرام، اگر آپ سوچیں اور تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق جو ہے بالکل واجبی سا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تو ہم پہ بڑے شفیق ہیں، بڑے مہربان ہیں. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یقیناً تمہارے پاس آیا ایک رسول تم ہی میں سے، من انفسکم، عزیز علیہ ما عنتم، جو چیز تمہیں مشکل میں ڈال دیتی ہے انہیں وہ گراں گزرتی ہے. حریص علیکم، اور تمہاری ہدایت کے معاملے میں بہت حریص ہیں تم پر وہ. سامعین کرام، تقریباً اس طرح کی صورتحال ہے کہ ماں جو ہے اپنے بچے کو کھلانا چاہتی ہے، پھر گلہ کرتی ہے، کتنی حریص ہوتی ہے ماں جو ہے. ایک صاحب حیثیت ماں کو ہم لے لیں گے، حریص ہوتی ہے کہ اچھے اچھے کھانے، اچھی طاقت کی چیزیں اس کمزور بچے کو میں کھلاؤں تاکہ یہ طاقتور ہو جائے. تو ماں حریص ہوتی ہے بچے پہ کہ نہیں ہوتی؟ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر شفیق ہیں، مہربان ہیں. ہماری ہدایت کے سلسلے میں ہم پر بہت شفیق ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہم نے ان سے منہ موڑا ہوا ہے، ان کی شفقت کا ہمیں احساس ہی نہیں ہے. اللہ سامعین کرام، بہت زیادہ غفلت ہے اگر ہم اور آپ سوچیں، اور غفلت کی ایک نیند میں ہم سو رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پر بہت شفیق ہیں، رؤوف، رحیم ہیں، مہربان ہیں. تو اب یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹیاں ہیں کہ ان کو کیا کرنا ہے، انہوں نے امت کو کیا سکھانا ہے، کیا بتانا ہے امت کو، اور ساری باتیں تو امت کے لیے ہیں. اب اس میں دیکھیں کہ یزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون.
یتلو علیکم آیاتنا، یعنی ساری جو یعنی ڈیوٹیاں ہیں وہ کم پہ آ رہی ہیں. یتلو علیکم، یزکیکم ویعلمکم کتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. تو سامعین کرام یہ کوئی بات نہیں، جان لینا چاہیے. اب تک اگر معلوم نہیں تھا اب معلوم ہو جائے گا کہ رسول کی ڈیوٹیاں کیا ہیں، ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فائدہ لینا ہے، ان کی فرائض کیا ہیں، ہمارے ان پر ہمارے کیا حقوق ہیں، ہمارے کیا فرائض ہیں، یہ سب معلوم کر لینا چاہیے. اگر ابھی تک نہیں معلوم تھا تو ابھی معلوم ہو جاتا ہے. ان آیات میں بتایا گیا ہے کہ رسول کیا ڈیوٹی دے گا اور کیا باتیں بتائے گا. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، جس طرح کہ میں نے بھجوایا تم میں سے رسول، تم میں رسول بھجوایا جو تم ہی میں سے. اب اس کی ڈیوٹیاں سامعین کرام ذرا غور اور توجہ سے سنیں. یتلو علیکم آیاتنا، پہلی جو ڈیوٹی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات امت تک پہنچانا ہے. انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون، میں امانت دار ہوں، اللہ تعالیٰ کا پیغام تم تک پہنچا رہا ہوں. بنیادی طور پہ سامعین اکرام ہدایت اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے، انسان کو ہدایت دینا اور اس کو زندگی کا وہ طریقہ بتانا جس پر عمل کر کے یہ اپنے رب تک پہنچ جائے. یہ وہ راستہ بتانا یہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری، اس نے اپنی ذمہ داری کس طرح نبھائی ہے؟ ظاہر ہے کہ براہ راست تو ہمارا اس سے رابطہ ہو نہیں سکتا اللہ تعالیٰ سے. چہ نسبت خاک را بعالم پاک، خاک کی کیا نسبت ہے؟ تو اب ظاہر ہے کہ یہ عالم اسباب ہے، اس نے ہدایت کے اسباب پیدا کر دیے ہیں. انسان ہے، اس کو ہدایت چاہیے. یہ تو ہم ہیں کہ بغیر ہدایت کے جی رہے ہیں، اور اس لیے جی رہے ہیں سامعین اکرام. آپ دیکھیں ہدایت کا کوئی طالب آپ کو نہیں ملے گا. آپ چراغ لیے اب ڈھونڈو انہیں چراغ رخ الزیبا لے کر، یہ ایک شعر کا میں اپنے لیے استعمال کر رہا ہوں. یعنی آپ چراغ لے کے پھریں گے، کوئی آپ کو طالب ہدایت نہیں ملے گا الا ماشاء اللہ. جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شاد آباد رکھے، لیکن عام طور پہ تو دنیا کے طالب ہیں، ہدایت کا تو کوئی طالب نہیں ہے. دنیا کے طالب ہیں، کون سی نوکری میں فائدہ ہے، کون سے کاروبار میں فائدہ ہے، کون سا کارخانہ لگائیں گے تو اس میں فائدہ ہے. اسٹیٹ، ریئل اسٹیٹ ایک نام دے دیا گیا ہے، ریئل اسٹیٹ میں بہت زیادہ فائدہ ہے، اور یہ تو بس سونا ہے اور نرخ جو ہے وہ بڑھتے رہتے ہیں. اللہ اکبر. سامعین کرام ساری دھوکے کی تجارتیں ہیں، آپ کو حاصل کچھ نہیں ہونا. جو کچھ بھی آپ بنائیں گے ایک دن چھوڑ کے چلے جائیں گے اپنے دشمنوں کے لیے. اور یہی جو سونا چاندی آپ اور ہم جمع کر رہے ہیں، یوم تقوی بہا جباہہم وظہورہم وجنوبہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. یہ بھئی وہ سونا چاندی ہے، ان کو آگ میں تپا کے ان کو داغا جائے گا، ان کی پیشانیوں کو، ان کی پیٹھوں کو، ان کی پہلوؤں کو، کہ بھئی یہ ہے وہ. سامعین کرام کسی غلط فہمی میں نہیں رہنا. یہ جو سونا چاندی سے مراد مطلب یہی نہیں ہے کہ آپ نے بس گولڈ کے جو وہ ہیں، یہ سب سونا چاندی مطلب یہ ہے کہ جو ہم اور آپ جمع کر رہے ہیں اپنے لیے، بینک بیلنس جمع کر رہے ہیں، کوئی جائیدادیں خرید رہے ہیں. اور اس دن میں جا رہا تھا ایک بازار میں، اپنے ہی بازار میں، تو وہ تھا کہ ایک شخص کے بارے میں وہ بات کر رہا تھا کہ وہ اس کے بچے جو ہے نسوار بیچ رہے تھے،
اور تمباکو کا ان کا کام تھا. خیر بہرحال تو وہ کہتا ہے دوسرا دکاندار کی یہ تو ان کو، وہ بھی نسوار بیچنے والا تھا لیکن وہ غریب تھا اور وہ اپنی ضرورت کے لیے بیچ رہا تھا، اور یہ لوگ جو ہے نسوار کی دکان، اور وہ بات کر رہا تھا اس کے بارے میں کہ ان کی بے انتہا جائیداد ہے، اور جہاں بھی یہ اپنے محلے میں اور اپنے علاقے میں دیکھتے ہیں کہ کوئی مکان بک رہا ہے فوراً جا کے اس کا سودا کر لیتے. اور حالت ان کی یہ ہے کہ آج تک حج ان کو نصیب نہیں ہوا ہے. سامعین اکرام، دنیا جو ہے بڑی مردار چیز ہے. یہ اگر کسی کے ہوش و حواس پر چھا جائے نا تو انسان کے بس ہوش و حواس خطا ہو جاتے ہیں. ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، انسان جو ہے وہ طغیانی اختیار کر لیتا ہے، بغاوت اختیار کر لیتا ہے جب وہ اپنے تئیں اپنے آپ کو مستغنی سمجھتا ہے کہ بس میرے پاس تو سب کچھ ہے اور میں ہر مسئلے کا علاج ہے. اور ظاہر ہے کہ کافی سارے لوگ جو ہیں پیسے کو، مال دولت کو، یا قاضی الحاجات یا احل المشکلات، تمام حاجتوں کو پورا کرنے والا کیا ہے؟ یہی پیسہ ہے. تمام مشکلات کو حل کرنے والا کیا ہے؟ یہی پیسہ ہے. یا رفیع الدرجات، اے درجات کے بلند، اگر پیسہ ہو کہ آپ کا درجہ بلند ہوگا آپ کا معاشرے میں. تو سامعین اکرام، یہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ہم نے یہ باطل معبودوں کو دے رکھی ہیں جو کہ انتہائی خطرناک ہے. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر میں لوگوں کو یہ رزق فراخ کر دوں تو وہ بغاوت کا ایک وتیرہ اختیار کر لیں. وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ. بہرحال میں اس کی بات تو نہیں کر رہا، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ رسول سے ہم نے کیا طلب کرنا ہے. رسول سے کچھ طلب کرنے کا کوئی طالب ہی نہیں ہے. حالانکہ رسول تو دینے والے ہیں. انما انا قاسم واللہ معطی، میں تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. سامعین اکرام، اب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے تقسیم جاری اور ساری ہے، لیکن یہ ایک الگ بات ہے کہ اس کے طالب کم ہیں. اگر کوئی ایک ٹرک آ کے کھڑا ہو جائے اور یعنی دوپہر کے وقت ایک بازار میں، اور اس میں چکن روسٹ ہو، چکن روسٹ ایک یعنی گفٹ پیک میں بند کیا ہوں اور وہ 2-3 ہزار ہوں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ کتنی دیر میں ختم ہو جائے گا؟ 3,000 اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہاں یہ چیز مفت دی جا رہی ہے تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ آدھے گھنٹے میں وہ ٹرک کا صفایا ہو جائے گا. جسی نے کھانا کھایا ہے یا نہیں کھایا، جس نے پیٹ بھرا ہے یا نہیں بھرا، مفت جو ہے چکن روز تقسیم ہو رہے ہیں، تو لوگ جو ہیں آپ دیکھیں کہ کس طرح اس پہ پل پڑتے ہیں. آج بھی دربار نبوی سے نعمتیں تقسیم ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ دیتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرنے والے ہیں. انما انا قاسم واللہ معطی، میں تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ دینے والا ہے. تو بات یہ ہے کہ آج بھی روحانی نعمتیں سامعین اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. وفیکم رسولہ، اس میں تمہارا رسول موجود ہے، تم میں تمہارا رسول موجود ہے. یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ رسول ہم میں نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ پردہ نشین ہے، ایک الگ مسئلہ ہے، پردہ نشین ہے، لیکن ان سے تو آپ تعلق قائم کر سکتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ تعلق قائم کر سکتے ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن اب لینے والے کتنے ہیں؟ دینے والے تو ہیں، قاسم تو ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے، قاسم تو ہے، لیکن لینے والا کون ہے؟
ہمارے شیخ جو ہے وہ ایک شعر فرماتے تھے، در فیض محمد واہ ہے جس کا جی چاہے مقدر اپنا اپنا آزما لے۔ وہاں سے تو تقسیم ہو رہی ہے، در فیض محمد واہ ہے، بس جس کا جی چاہے مقدر اپنا اپنا آزما لے۔ اللہ اکبر۔ تو سامعین کرام، رسول دینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر مخلوق میں تقسیم کرنے والے ہیں۔ ایسی احادیث موجود ہیں کہ میری مثال ایک ایسی شخص کی ہے جس نے دسترخوان بچھا دیا ہے اور اس کو دعوت عام ہے، اور سامعین کرام ایسی کوئی مشکل بات نہیں ہے سمجھنے کے لیے۔ اسلام کی نعمت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے پیش کر دی ہے۔ ترکت فیکم امرین، دو چیزیں جو ہیں میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے ان کو مضبوطی سے پکڑ لیا کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ و سنتی، میری سنت اور اللہ کی کتاب۔ تو یعنی یہ تو ایک ضمنی نقطہ آ گیا ہے کہ رسول کی طرف سے تقسیم اب بھی ہو رہی ہے، ان سے رابطہ جوڑا جا سکتا ہے، اور آپ تو ہر نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ جوڑتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ کی توجہ کسی اور طرف ہوتی ہے۔ آپ دربار مصطفیٰ میں سلام پیش کرتے ہیں، ہر نماز میں، ہر قاعدے میں دربار مصطفیٰ میں آپ سلام پیش کرتے ہیں۔ السلام علیک ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو۔ ایھا النبی، مخاطب ہیں، ایھا النبی، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو سامعین کرام، یہ تو بات یہ ہے کہ ہماری توجہ اتنی نہیں ہے دین کی طرف، اور دینی نعمتوں کی طرف اتنی توجہ نہیں ہے، تو پھر یہ ہے کہ تھوڑے سے معاملات مشکل ہو جاتے ہیں ہمارے لیے۔ تو اس آیت میں کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، اب اس میں سامعین کرام میں آپ کی توجہ اس طرف دلاتا ہوں اور دلا رہا ہوں کہ یہ چند باتیں ایسی ہیں، 5 باتیں بیان کی گئی ہیں، اس میں 5 ڈیوٹیاں بیان کی گئی ہیں، اور یہ ڈیوٹیاں اس لیے ہیں کہ یہ رسول کے فرائض ہیں۔ تو یہ فرائض اگر ہمیں معلوم ہو جائیں، اب ظاہر ہے کہ اگر ہمیں معلوم ہو جائیں تو ان اپنے جو یعنی یہ نعمتیں ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم رسول سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلی جو صفت ہے رسول کی، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات آپ پر پڑھ کے سنائے گا، یتلو علیکم آیاتنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ ویزکیکم، آپ کا تزکیہ کرے گا۔ تزکیہ سامعین کرام کہتے ہیں وہ باطنی صفائی کو، ایک تطہیر ہوتی ہے، 2 الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ظاہری صفائی، ایک باطنی صفائی۔ ظاہری صفائی کے لیے طہارت کے لفظ آتے ہیں، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، یعنی طہارت کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ باطنی صفائی کے لیے سامعین کرام تزکیے کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، میرا گھر صاف رکھو، میرا گھر صاف رکھو طواف کرنے والوں کے لیے، مقامی لوگوں کے لیے، وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور یہ تزکیہ جو ہے یہ باطنی صفائی ہے۔ ظاہر ہے کہ سامعین اکرام انسان نفسانی طور پر، ہر انسان کے ساتھ ایک نفس ہے اور وہ آلودہ ہے، اور اس کی صفائی کی ضرورت ہے، آلودہ ہے، اس میں کمزوریاں ہیں، نفسانی کمزوریاں ہیں، اس میں غضب ہے، غصہ ہے، شہوت ہے، اور اس میں کبر ہے، اس میں حسد ہے، اس میں لالچ ہے، یہ تمام یعنی کمزوریاں اس میں موجود ہیں۔ اس کا باطنی جو صفائی ہے، دل کی صفائی، اس میں کہ تزکیہ قلب،
قد افلح من تزکا، یہ وہ تزکیہ ہے، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہارا وہ تزکیہ کرتا ہے۔ اس میں سامعین اکرام ایک بات یہ نوٹ کر لیں، جیسے کہ گرامر کے حساب سے یہاں یہ بات کی جا رہی ہے کہ وہ پیغمبر تمہارا تزکیہ کرے گا۔ انسان اگر خود اپنا تزکیہ کر سکتا تو اس کو مزکی کی ضرورت نہ پڑتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں شامل ہے مزکیٌ، تزکیہ کرنے والا، صفائی کرنے والا، وَيُزَكِّيكُمْ۔ آج کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں تو تزکیے کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، دوسرا ہم خود اپنا تزکیہ کریں گے۔ ایسا اس پہ میں بحث نہیں کرتا، لیکن یہ ہے کہ ہر انسان جو بیماری ہوتی ہے انسان اس کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، تو پیغمبر جو ہے روحانی حکیم ہے۔ آپ اگر اپنے تزکیے کے لیے آپ کو روحانی حکیم کے پاس جانا پڑے گا، وہ آپ کا تزکیہ کرے گا۔ تو وَيُزَكِّيكُمْ، وہ تمہارا تزکیہ کرے گا۔ یہ دوسری ڈیوٹی ہے رسول کی۔ پھر وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، تمہیں کتاب کی تعلیم دے گا، یعنی کتاب کی تفسیر، اس کی تعلیم، اس کے معنی، پھر حکمت، اس میں جو دانائی کی باتیں ہیں وہ تمہیں بیان کرے گا۔ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور اس سے سامعین کرام یعلمکم الکتاب سے یہ ہے کہ کتاب کی پھر تعلیم کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کو میں کہتا ہوں نا کہ بعض وقت یعنی یہ کہتا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ قرآن کا لفظی ترجمہ پڑھ کے آپ قرآن کو سمجھ گئے، نہیں، اس کے لیے ایک استاد کی ضرورت ہوتی ہے، ایک متعلم کی ضرورت ہوتی ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، یعنی کتاب اگر تعلیم کی ضرورت نہ ہوتی تو پھر تو رسول کی ڈیوٹی نہیں ہے، بس یتلو علیکم آیاتنا پہ بس تھا کام، نہیں، یعلمکم الکتاب والحکمہ، کتاب کی تعلیم، اس کی سمجھ، پھر حکمت، اس میں جو روحانی باتیں ہیں اور جو نتائج ہیں، جو دانائی کی باتیں ہیں جو کہ اخذ کی جاتی ہیں، تو وہ آپ کو تعلیم دے گا اس کی۔ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ تعلیم دے گا جسے تمہیں علم نہیں ہے، جس کا تمہیں اس کا علم نہیں ہے۔ سامعین اکرام، یہ 5 تقریباً باتیں بیان ہو رہی ہیں۔ اب اس میں ایک نقطہ اور ہے سامعین اکرام، وہ یہ ہے کہ آج تو رسول نہیں ہے، آج رسول نہیں ہے، تو آج مطلب 1500-1600 سال گزر گئے، اب یہ ڈیوٹیاں، یہ رسول اپنی ڈیوٹی کیسے ادا کرے گا؟ یہ ایک سوال بنتا ہے کہ ہمارا اب تزکیہ کون کرے گا، کس طریقے سے ہمارا تزکیہ ہوگا، کتاب پر ہم کیسے سمجھیں گے؟ یہ ساری باتیں جو ہیں سامعین اکرام، یعنی یہ آج کی بھی ضروریات ہیں۔ یہ اگر اس وقت کی ضروریات تھیں تو یہ آج کی بھی ضروریات ہیں۔ آج بھی کوئی ایسی ہستی ہونی چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب، جس سے ہم کتاب کا علم، جو ہم پہ تلاوت آیات پیش کرے اور پھر ہمارا تزکیہ کرے، پھر ہمیں اس کی تعلیم دے، پھر ہمیں اس کی حکمت کی باتیں بتائے، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا، اور وہ بتائے باتیں جو ہمیں جس کا علم نہیں ہے۔ آج یہ سوال سامعین کرام ضرور پیدا ہوتا ہے کہ آج یہ کام کون کرے گا؟ یہ تعلیم کتاب، تعلم کتاب، تزکیہ نفس اور حکمت کی باتیں یہ ہمیں کون بتائے گا؟ تو سامعین کرام، اس کا انتظام بھی اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے، چونکہ یہ ضرورت ہے انسان کی، تو اللہ کے رسول نے اور اللہ نے اس کا انتظام کیا ہوا ہے۔ یعنی قبل اس کے کہ میں اس کے بارے میں بات کروں، آپ کو میں یہ بتاؤں کہ جب تک نبوت کا اختتام نہیں ہوا تھا تو یہ سلسلہ اس وقت بھی جاری تھا، لیکن اس وقت یہ ہوتا تھا کہ اکثر، یعنی مثال کے طور پہ میں آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال دوں،
بنی اسرائیل کے صاحب شریعت پیغمبر جو تھے وہ ایک تھے. وہ کون تھے؟ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت، جن کو اور پھر ان کی ماتحتی میں ہر جگہ آپ دیکھیں وہ موجود تھے. ایک اور پیغمبر بھی تھے، ان کے بھائی جو تھے حضرت ہارون علیہ السلام، پھر حضرت یوشع، پھر بنی اسرائیل کی آپ تاریخ دیکھ لیں، اس میں سینکڑوں پیغمبر اللہ تعالیٰ نے بھجوائے ہیں. چونکہ نبوت کا اختتام نہیں ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نبی بنا کے بھیج دیتا. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور دوسری صاحب شریعت پیغمبر کی ضرورت ختم ہو گئی اور ان کی جو ہدایت ہے وہ تا قیامت تک اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ بس ایک شریعت کافی ہے اب، تو اب نبوت کا اختتام ہو گیا. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں اور کوئی نبی میرے بعد نہیں آئے گا. تو جب وہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، قرآن آ گیا، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لے لیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمیں کتاب کی صورت میں مہیا ہو گئی. لیکن اب وہ کام جو رسول کی ڈیوٹی ہے، جس کے لیے ایک معلم کی ضرورت ہے، وہ کون کرے گا؟ تو ایک حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، من مات ولم یعرف امام زمانہ فکأنہ مات میتۃ الجاہلیہ، جو شخص مر گیا اس حالت میں کہ اس نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا تو گویا کہ وہ جاہلیت کی موت مرا. سامعین اکرام، یہ بات بہت سے لوگ اس موضوع سے چڑھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہمیں کسی نہ امام کی ضرورت ہے نہ کسی استاد کی ضرورت ہے، بس کتاب ہمارے لیے کافی ہے. سامعین اکرام، ایک بات نوٹ کر لیں کہ کتاب اگر کافی ہوتی اور اس کے ساتھ ایک کتاب والے کی ضرورت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کتاب بھجوا دیتا ہے. جس طریقے سے بھی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. کتاب بعد میں آئی ہے، پہلے جو ہے استاد آیا ہے. اسی طرح سامعین اکرام، آج کتاب تو ہے ہمارے سامنے، لیکن اس کے لیے ایک استاد یہ نہیں کہ وہ پیغمبر ہو، استاد یہ نہیں کہ وہ اس کی ہم وہ اطاعت شروع کر دیں پیغمبر کے حکم، نہیں، وہ ہمیں ایک یعنی استاد کی حیثیت ہے، بس رہنمائی اس سے ہم حاصل کریں گے. دوسری جو ہے یعنی یہ مضمون اگر سامعین کرام میں شروع کروں تو وقت زیادہ چلا جائے گا، لیکن میں صرف اس یعنی یہ ضرور توجہ آپ کی طرف دلاؤں گا کہ یہ تمام خصوصیات اگر ہم پیغمبر کی وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کی کلاس میں داخلہ لینا چاہتے ہیں، تو پھر ایک اور رہنما کی ضرورت پڑے گی جو دین میں ہماری رہنمائی کرے، حضور کی سنتوں کی وہ ہمیں ایک عملی نمونہ پیش کرے اور ہمیں کتاب کی تعلیم دے اور ہمیں حکمت کی باتیں بتائے اور وہ تعلیم دے جو ہم نہیں جانتے تھے، اور یہ سارے علوم اس نے اپنے نبی سے حاصل کیے ہوں، اور وہ نائب رسول ہوگا. علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، حضور فرماتے ہیں میری امت کے علماء جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کا درجہ ہے ان کا. علماء حق جو ہیں، علماء سو کی میں بات نہیں کر رہا، علماء حق جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کا درجہ رکھتے ہیں، یعنی وہ کام وہ کریں گے جو بنی اسرائیل کے انبیاء کرتے تھے. بنی اسرائیل کے انبیاء کون سا کام کرتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے. تو آج ہمیں ایک استاد کی ضرورت ہے، ایک رہنما کی ضرورت ہے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب اس کے ہمیں تعلیم دے. اب ظاہر ہے کہ دیکھیں مختلف مکاتب فکر ہیں، مختلف وہ ہیں، لیکن ہمیں تو صحیح استاد چاہیے جو صرف اللہ کا کلام ہمیں پڑھ کے سنائے اور وہ کسی خاص یعنی فرقے کا نہ ہو، وہ سچا آدمی ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ایک نمونہ ہمارے سامنے پیش کرے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب مجسم
کتاب ہو وہ. یعنی یہ آپ کو میں بات بتاؤں کہ جو اگر یعنی حضرت علی کا ایک قول میں آپ کو سامنے پڑھ کے سناتا ہوں. حضرت علی فرماتے ہیں کہ القرآن کتاب صامت وانا کتاب ناطق. قرآن جو ہے وہ ایک خاموش کتاب ہے اور میں بولتی کتاب ہوں، یعنی میں مجسم قرآن. تو ایک مجسم قرآن کی سامعین کرام ہمیں ضرورت ہے، جو مجسم قرآن ہو، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ایک نمونہ ہمارے سامنے پیش کرے، وہ شخص جو ہے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کو ایک خصوصی اجازت بھی ہو. سامعین کرام، اس میں خاص طور پہ بات ہو رہی ہے، بات ہم کریں گے تزکیے کی، تزکیہ نفوس، جو انسان کی بنیادی ضرورت ہے کہ ہمارا تزکیہ کون کرے گا. تزکیہ نفس، یہ بات تو ثابت ہے کہ تزکیہ نفس آپ از خود نہیں کر سکتے، انسان نہیں کر سکتا. وہ یزکیہم میں یہ بات ثابت ہے کہ پیغمبر جو ہے وہ تزکیہ نفس کرنے والا ہے. پھر آج جو ہے، آج بھی ہمیں مزکی کی ضرورت ہے، جس سے ہم رابطہ کر کے اپنی بیماریوں کا علاج. آج بھی ہمیں ایک حکیم کی ضرورت ہے. وہ حکیم کون ہے؟ تو حضور کے فرمان کے مطابق وہ ہمارے زمانے کا امام ہے. اقبال نے اس کے بارے میں ہمیں اشارہ بھی کیا ہے، وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بے نیاز کرے. اس طرح کا کوئی شعر ہے، جو تجھے حاضر و موجود سے بے نیاز کرے، وہی تیرے زمانے کا امام برحق. اور قوموں کی امامت کیا جانے، یہ 2 رکعت کے امام. تو امامت ایک چیز ہے، قوم کی امامت جو ہے وہ ایک چیز ہے، ایک عہدہ ہے جو کہ دیا جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیا جاتا ہے. اور جو تزکیے کا سامعین اکرام میں تذکرہ کر رہا ہوں، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا وَيُزَكِّيكُمْ، تزکیہ جو ہے سامعین اکرام ایک بنیادی ضرورت ہے ہماری، تزکیہ نفوس. آپ کوشش کر کے دیکھ لیں، آپ سے نہیں ہو سکتا. آپ پہ لازماً انسان ہے، آپ میں کچھ خامیاں ہوں گی، آپ میں کچھ کمزوریاں ہوں گی. آپ ٹرائی کر کے دیکھ لیں، کوئی بھی ایسی برائی جو آپ میں موجود ہے اور آپ اس سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، تو ہو سکتا ہے آپ یعنی کچھ وجوہات کی بنا وہ کام چند دن کے لیے ترک کر دیں، لیکن مکمل دل کی صفائی جو ہے سامعین اکرام یہ کار ادارت ہے. یہ کام ہے جو کہ جس کا کام اسی کو ساجے، اور کرے تو ٹھینگا باجے. تو تزکیہ جو ہے، یعنی یہ تزکیے کی یہ بات ایسی یعنی آسان ہے، جس کو سمجھ لینا بہت آسان ہے کہ انسان تو بیمار ہے، یہ بات تو ثابت ہے. لیکن اس کے بعد اب اس کو صفائی کی ضرورت ہے، اس کو علاج کی ضرورت ہے، اس کو روحانی صحت کی ضرورت ہے. تو ظاہر ہے کہ آپ دیکھیں آپ کا جسم بیمار ہو جائے تو آپ جاتی ہیں ڈاکٹر کے پاس. ایون ڈاکٹر جب بیمار ہو جائے تو وہ کسی اور اپنے سے سپیریئر شخص کی طرف جاتا ہے، جو ڈاکٹر ہو، جو اسپیشلسٹ ہو. بلکہ کسی ڈاکٹر کو، کسی سرجن کو اپنا آپریشن کرانا ہو تو وہ بھی کسی اور ڈاکٹر کے سامنے لیٹے گا کہ یار یہ چیز جو ہے یہ ریموو کر دو میری، یا یہ علاج کر دو. تو اسی طرح کوئی جسمانی علاج، اور یہ تو دوائیوں پہ لکھا ہوتا ہے کہ بھئی فزیشین کے مشورے کے بغیر سیلف میڈیکیشن آپ نے نہیں کرنی. سیلف میڈیکیشن یہ ایک لعنت ہے، اور یعنی بغیر نسخے کے دوائی، جب تک ایک حکیم آپ کو ایک ڈاکٹر کا نسخہ نہ ہو، کیمسٹ کے پاس جائیں. پاکستان میں تو خیر وہ کوئی قانون ہی نہیں ہے، باہر کے ممالک آپ چلے جائیں، آپ دوائیوں کی دکان سے جو امراض کے لیے خصوصی دوائیاں ہیں، ایک تو عام مطلب پیٹ خراب ہو گیا، سر درد ہے، وہ تو مل جاتی ہیں، لیکن جو امراض وہ آپ کو نسخے پہ ملیں گے. آپ دیکھ لیں جا کے، سیلف میڈیکیشن وہاں جرم ہے، آپ لے ہی نہیں سکتے، کیمسٹ آپ کو دے گا ہی نہیں. اور وہ ہر دوائی کے ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق. قرآن کیا ہے؟ ایک نسخہ کیمیا ہے، یہ روحانی بیماریوں کا علاج ہمیں بتاتا ہے.
تو آپ کو پھر ایک ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ہوگا. حدیث ایک تو مجموعہ ہے احادیث کا، اس پر کیسے عمل کریں، کس طریقے سے عمل کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف ہدایات ہیں مختلف اوقات میں. ہمیں ایک جامع چیز کون دے گا؟ وہ ایک معلم آپ کو دے گا، ایک استاد آپ کو دے گا. تو سامعین کرام، یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹیاں ہیں، اب کون؟ اب وہ امام زمان ہی، آپ کے زمانے کا امام، اس سے آپ کو تعلق قائم کرنا ہوگا، آپ کو ڈھونڈنا ہوگا. اور اس کو قرآن کی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ وہ سچا شخص. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کی معیت اختیار کر لو. یہ سچے لوگ ہیں سامعین اکرام. جو بھی ہوگا سچا آدمی آپ کو دیکھنا پڑے گا، جس کی نظر اللہ پہ ہو، جس کی نظر آپ کی دولت پہ نہ ہو، جس کی نظر آپ کے کسی بھی فائدے، یعنی کوئی بھی فائدہ آپ سے نہیں حاصل کرنا چاہتا ہو، اور وہ اللہ کا بندہ ہو. تو اس سے آپ کو اپنا تعلق پیدا کرنا پڑے گا. اس سے پھر اپنی بیماریوں کا علاج، یہ مضمون یعنی خاصا طویل ہے. اگر آپ کی طرف سے کچھ مزید جستجو ہو تو وہ ہم سے رابطہ بھی کر سکتا ہے اس سلسلے میں کہ اس کی مزید کیا تفصیل ہے، تو وہ تفصیل پھر حالات کے مطابق پھر بتا دی جائے گی. لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں آج کے درس میں کہ یہ کوئی ایک انوکھی بات نہیں ہے کہ آپ نے قرآن کی سمجھ کے لیے کسی سے ٹیوشن رکھ لی، کسی آتھورائز شخص سے. سامعین کرام، یہ مضمون ابھی پورا نہیں ہوا ہے، نہ میری دل کی تسلی ہوئی ہے، اس میں ابھی مضمون باقی ہے. اور انشاءاللہ اگلے جو سیشن ہے ہمارا، اس پہ مزید اس پہ بات کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.